السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں اپنا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے جو آپ سے کہتا ہوں وہ آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بھی کیا کہنے والا ہوں۔ جی بالکل، میں یہی کہنے والا ہوں کہ آپ میرے چینل میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر پروگرام لائک بھی کریں اور پروگرام اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، تو یہی میری کامیابی ہے۔ ناظرین، جب سے یہ کینال کا مسئلہ شروع ہوا ہے سندھ میں پانی کے مسئلے کے حوالے سے کہ 6 یا 7 کینال نکل رہے ہیں، 2 تو سندھ میں ہی نکل رہے ہیں اور 4 یا 5 وہاں پنجاب سے نکل رہے ہیں۔ چولستان کا بہت بڑا ہوا کھڑی کی گئی ہے۔ ہوا کیا کھڑی کی گئی ہے؟ اس میں کچھ صداقت بھی ہے کہ وہاں کام شروع کیا جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ جب سے یہ ٹاپک شروع ہوئی ہے تو پورے سوشل میڈیا پہ تقریباً ٹرینڈ اسی کا ہی چل رہا ہے، اور لوگ اس ٹاپک کو لے کے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے گمان پیش کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، اور خاص کر کے جو سندھ کے اور پنجاب کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں باتوں کی گولہ بارود شروع ہو گیا ایک دوسرے کے خلاف۔ یعنی پانی کے مسئلے پہ دیکھتے ہوئے، اور دونوں ہی جانتے ہیں کہ وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی، اور سندھ کی حکومت بھی یہ جو کینالز کا مسئلہ ہے اگر صحیح نمونے حل نہیں ہوا تو وہ بھی نہیں چل سکتی، لیکن پھر بھی فیس سیونگ کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس میں بڑی ایک تشویشناک لہر اٹھ گئی ہے، اور اس بات کو یہاں تک بھی لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب جو بیمار ہو گئے، نواب شاہ سے خصوصی طیارے میں یہاں ہاسپٹل میں آئے، اور ان کے معالج ڈاکٹر عاصم نے کئی دفعہ تقریریں بھی کی کہ ان کو بیماری ہو گئی ہے اور کرونا کی وجہ سے آئسولیٹ کیا گیا ہے، لیکن کچھ دوست نے اس حد تک آگے بڑھ گئے، خدا نہ خواستہ کہ آصف زرداری کا انتقال ہو گیا۔ بھارت نے بھی ایسا طرح پیش کیا کہ اس کے انتقال ہو گیا، اس کے جسد خاکی کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، مطلب کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اس بات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کہنے والے تو پھر یہ کہنے لگے شروع میں کہ یہ جو 4 اپریل میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو برسی تھی اس میں جو ہے بہت بڑے سوالات اس سے پوچھے جاتے، یا عوام کا بڑا اس پہ پریشر ہوتا کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو بیمار ظاہر ڈکلیئر کیا اور یہ خصوصی طیارہ کا ڈرامہ کیا، اور ان کو پھر وہاں شفٹ کیا گیا۔ حقیقت کیا بھی ہو، لیکن یہ بات بہرحال تسلیم شدہ ہے کہ اس کو بیماری ہے۔ آصف علی زرداری صحیح پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے ماضی میں جو اس پہ ٹارچر کیے گئے یا اس کا جو حال کیا گیا جیل میں، 14 سال اس نے جیل گزاری، اور اس کے بعد پھر وہ آیا، پھر جس طرح اس نے حکومت چلائی وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس طرح ان کے چھوٹوں نے جو ہے پیسے لے کے لوگوں کو نوکریاں دیں، غریب لوگوں کو آہو بکا ہو گئی، یعنی کانسٹیبل کی جو ہے ایک وہ بھی یعنی 10 لاکھ 15 لاکھ میں بک رہی ہے، ٹیچرز کی وہ بھی نوکریاں بک رہی ہیں، یعنی جتنا گڑ ڈالو ان کے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو گڑ لوگوں کے پاس بھی ختم ہو گیا ہے، اب تو بالکل وہ ان کے پاس ریت ہی ریت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو روزگار نہیں ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، الگ ٹاپک پہ کبھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اصل بات ہے سندھ میں پانی کا مسئلہ۔ سندھو جو ہے ہمارا اس کا شاہ رگ کی حیثیت رکھتا ہے سندھ کے لیے، اور اس کی ہسٹری تقریباً کئی 100 سال پرانی ہے۔ یہ کیسے سندھو بنا، سندھو دریا کیسے سندھ سے نکلا، پہلے سندھ کہاں تک سے لے کے کہاں تک تھی، یہ سندھو دریا ہی پورے پاکستان کو کم و بیش، خاص کر کے پنجاب اور سندھ بلوچستان کو یہ سیراب کرتا ہے، ان سے پانی ملتا ہے لوگوں کو، ان کے فصل اچھے ہوتے ہیں، ان کے لیے کپاس ہو یا چاہے گندم کا فصل ہو، چاول کا فصل ہو، جتنے بھی فصل ہیں ہمارے سب سندھو پہ ہوتے ہیں۔ ابھی سندھو کی حالت یہ ہے، عید پہ ہم تھوڑا سا گاؤں گئے تھے، وہاں سے جب آئے تھے، جب جامشورو سے ہم گزرے، آپ یقین کریں کہ وہاں سندھ میں سندھو دریا میں ایک جو نہیں ہوتا ایک تھوڑا تالاب اتنا پانی تھا، باقی پورے سندھو میں ریت برس رہی تھی، ریت جو ہے اوپر چڑھ رہی تھی پھر نیچے آ رہی تھی، اور یقین جانے ہمیں دیکھ کے بہت بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ اب اگر اس پانی پہ بھی پھر مزید کینال بڑھیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام تو پینے کے پانی کے لیے چلے جائیں گے، یعنی نہ وہ
اپنا کوئی فصل کر سکیں گے، نہ کوئی اپنے لیے کچھ اور دھندا دھاڑی کر سکیں گے، لیکن ان کو پینے کے پانی کے لالے پڑ جائیں گے ناظرین۔ اور سب سے بڑی بات، ایک دفعہ پھر بھی پہلے بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ خاص کر کے جو حیدرآباد اور کراچی کو پانی ملتا ہے وہ اسی سندھو سے ملتا ہے۔ یہاں سے پانی نکل کے کینجھر میں جاتا ہے، کینجھر سے نکل کے پھر دھابے جی میں اور اس میں آتا ہے مختلف نہروں میں۔ تو اب جو ٹینکر پہلے 5,000 کا ملتا تھا یا ملتا ہے، تو اب تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سے 15,000 20,000 تک جا کے پہنچے گا۔ اب بتائیں غریب آدمی کیا کرے گا؟ تو یہ کوئی نمبر بڑھانے کا یا سیاسی اسکورنگ کا ٹائم نہیں ہے۔ اس میں پنجاب کو، سندھ کو اور جو بھی ان سے کنسرن لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے کرنا پڑے گا، کچھ کیا کرنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت جو ہے ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمارے اس ٹریٹی معاہدے کو جو 91 میں اکارڈ ہوا تھا صوبوں کے درمیان، اس میں سے بھی وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب وہاں سیلاب کی صورت ہو جاتی ہے تو وہ پھر پانی ہمارے ہاں دیتا ہے تاکہ ان کو بھی سیلاب میں ڈبوئی جائے۔ تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پنجاب کے نمائندے، سندھ کے نمائندے جو ایکسپرٹ ہیں ایریگیشن کے، جو ایریگیشن کو سمجھتے ہیں، نہری نظاموں کو سمجھتے ہیں، ان کو بیٹھ کے، کٹھے بیٹھ کے، خدا کے لیے کٹھے بیٹھ کے کام کریں۔ پاکستان ایک ہے، ہم سب اس ملک کے رہواسی ہیں۔ پاکستان ہے تو عزت ہے ہماری، اور پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی صوبے کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ انصاف کے ساتھ ہر ایک کو پانی ملے، اور کوئی یہ جو نئی پولیٹیکل اسکورنگ یا سیاسی اسکورنگ کرنے کے لیے چپکلا چھوڑا جاتا ہے کہ اتنے کینال نکل چکے ہیں، اتنے نکل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ابھی سے ہی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، خاص کر کے بڑے شہروں کے لوگ، کہ ہمارے لیے پانی کا، پینے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ اور اندرون سندھ کے لوگ اس کے لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہمارے فصل کیسے ہوں گے۔ آپ میں سے کئی لوگ اس سندھ میں رہتے ہوں گے، بھائی کئی لوگ آپ نے گڈو سے لے کے کوٹڑی تک سفر کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ سندھو کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ پانی بھی سندھ میں اس دفعہ بہت ہی کم پڑا ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سندھو سوکھتا جا رہا ہے۔ اگر اس میں سے بھی ابھی کینال نکلیں گے اور وہ ذخیرہ کریں گے تو کیا ذخیرہ ہوگا؟ اور ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10,000 کیوسک پانی سمندر کو چاہیے، میٹھا پانی، تاکہ وہ آگے نہ بڑھے، ورنہ یہ ساحلی علاقہ کراچی کا، ٹھٹے کا، بدین کا، اس کی کئی ہزار ایکڑ زمینیں سمندر لے چکا ہے۔ ابھی بھی سوچنے کا مقام ہے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیے جائیں، سیاسی اسکورنگ نہ کی جائے، ملک کے لیے سوچا جائے، سندھ کے لیے سوچا جائے کہ سندھ جو ہے، سارے پاکستان کو سندھو دریا سے پانی ملتا ہے، اس میں نہروں کا نظام ابھی جو نئی نئی نہریں اگر کھولی جائیں گی یا بنائی جائیں گی، وہ ایک لحاظ سے سندھ کے لیے موت کا پروانہ ہوگا۔ نہ صرف سندھ کے لیے، پر پنجاب کے کئی لوگ بھی، جنوبی پنجاب ہے، وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو اس میں دوبارہ بار بار عرض یہ کر رہا ہوں کہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ آصف زرداری بالکل بیمار ہیں، اللہ اس کو شفا دے گا، لیکن اگر انہوں نے سائن کیا بھی ہے تو وہ اس میں اتنی ابھی جرت ہونی چاہیے کہ وہ سائن جو کی ہے اس سے وتھڈرا کرے۔ صدارت تو اس نے پہلے بھی حاصل کر لی ہے، وہ بات کرے اوپر ہائر اتھارٹی سے، وہ تو سپریم کمانڈر ہے، پریزیڈنٹ از دا سپریم کمانڈر، تو وہ کچھ انیشیٹو لے، اللہ اس کو شفا دے۔ پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ حکومت چلی گئی تو پھر کیا ہوگا، اور اگر پانی سندھ کو نہیں ملا تو پھر کیا بچے گا؟ ہمارے 2 صوبوں میں ویسی حالت خراب ہے، KPK میں اور بلوچستان میں۔ ابھی تیسرا نمبر سندھ کا آ رہا ہے۔ سندھ کے لوگ ابھی پورے سندھ میں، گاؤں، گوٹھوں، شہروں میں یہ احتجاجی مظاہرے، دھرنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم پاکستان کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں اپنے ملک کو کاری ضرب لگا رہے ہیں؟ اس میں جو سنجیدہ طبقہ ہے اور جو باشعور طبقہ ہمارے ملک کا ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔